بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ارشد اقبال وارثی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹیوب چینل۔ ویورز، آج کا ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کامیابی کے 3 راز، The 3 keys of success۔ یہ 3 کیز کیا ہیں؟ پہلی ہے بلیو، یقین، دوسری ہے ہیلپ، مدد، اور تیسری ہے سیٹسفیکیشن یعنی کہ اطمینان۔ اب یہ 3 جو اس کی کیز ہیں، ہم ہر کی پر ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اس کے 3 ایپیسوڈ کریں گے۔ تو آج ہم اس کی پہلی جو چابی ہے کامیابی کی، یقین، اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ یقین آپ کی کامیابی کے راستے کو کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی لیکچرار بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں بن پاتے۔ بہت سے لوگ صوفی بننا چاہتے ہیں لیکن اچھے صوفی نہیں بن پاتے۔ بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں کامیابی کے لیے لیکن وہ وظائف بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور ویورز، معلوم ہے ان سب کی ناکامی کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک وجہ بلیف کی ہے۔ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کر پائیں گے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی اور چند لوگوں کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یقین کی کمی۔ جب تک کسی شخص میں ایک مزدور جتنا یقین پیدا نہ ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ سن کر بہت اچنبھا ہوا کہ وظائف میں کامیابی کے لیے مزدور جیسا یقین۔ ارشاد فرمایا، ہاں، جب تک کسی شخص کے اندر ایک مزدور جتنا یقین پیدا نہیں ہوگا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ دیکھو، جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ تمام دن محنت مزدوری کرنے کے بعد، اپنی جاب کو ایمانداری سے کرنے کے بعد، شام کو میرے ہاتھ میں مزدوری رکھ دی جائے گی۔ فرمایا، اتنا یقین کم از کم انسان کو کوئی بھی کام کر رہا ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ کوئی وظیفہ کر رہا ہو یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کر رہا ہو، فرمایا جب تک اس کا یقین کم از کم اس مزدور جتنا نہیں ہوگا اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ تو ویورز، معلوم ہوا کہ سب سے پہلی جو کامیابی میں جو ہمیں ناکامی ملتی ہے اس کے اندر ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ہم اللہ سے دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ ہم وظیفہ تو کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اولاد کے لیے کرتے ہیں، بعض لوگ روزگار کے لیے کرتے ہیں، بعض شہرت کے لیے بھی کرتے ہیں، دنیاوی منصبوں کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، انہیں خود یقین نہیں ہوتا کہ وہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ انہیں وہ دے دے گا۔ تو جب تک ہمارا یقین بلیو نہ ہو ہمیں کسی بھی معاملے میں کامیابی نہیں مل سکتی، چاہے وہ معاملہ دنیاوی ہو، چاہے وہ معاملہ روحانی ہو، چاہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا معاملہ ہو۔ جب انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی بھی ملے گی، میرا رب عز و جل مجھے کامیابی دے گا، کیونکہ وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جب ایسا یقین انسان کے اندر ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ویورز، کسی سے بھی کچھ لینے کے لیے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، جب تک وہ قواعد اور وہ وجوہات نہ ہوں تب تک کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کو کسی سے کوئی مدد چاہیے
جو آپ کی مدد کر رہا ہے وہ ناؤن پرسن ہونا چاہیے، یعنی جس کو آپ جانتے ہوں. اگر کسی ان ناؤن بندے سے آپ مدد طلب کریں گے تو ممکن ہے وہ آپ کو منع کر دے. اب مثال کے طور پر ہم کسی ایسے انسان سے مدد طلب کر رہے ہیں جو ہمیں جانتا تو ہے لیکن وہ ہمیں پسند نہیں کرتا، تو عین ممکن ہے کہ وہ ہمیں منع کر دے. اب فرض کرتے ہیں ہم کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں جانتا بھی ہے اور جو ہم سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے دینے کے لیے، تو ممکن ہے وہ ہمیں منع کر دے گا. معلوم ہوا کہ 3 کوالٹی کم از کم دینے والے میں ہونی چاہیے: آپ کو جانتا ہو، آپ سے محبت کرتا ہو اور اس کے پاس وسائل کی کمی نہ ہو. جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں وہ چیز اس کے پاس موجود ہو. انسان چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے لیکن اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کمی کا ایلیمنٹ آ جائے. لیکن جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنے رب عز و جل سے مانگ رہے ہیں. یہ تمام خوبیاں اور یہ کوالٹی کہ وہ آپ کو جانتا بھی ہو، آپ سے محبت بھی کرتا ہو اور اس کے وسائل بھی ہوں، اگر ان پہ آپ غور کریں تو رب عز و جل سے زیادہ ہمیں کون جانتا ہے؟ اس سے زیادہ بھلا کون ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے؟ اور اس کے خزانوں کی تو کیا ہی بات ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جو کچھ چاہے جسے جتنا چاہے دے دے. وہ چاہے تو فقیر کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں دنیا کا امیر ترین انسان بنا دے. جسے جو چاہے وہ عطا کرے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. تو ایسے رب عز و جل کی بارگاہ میں مانگتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ وظیفہ، یہ دعا میں کر رہا ہوں وہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو جب بھی ایسی بے یقینی سے مانگا جاتا ہے تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور جو لوگ یقین کے ساتھ، آپ دنیا بھی کامیاب لوگوں کو بھی دیکھ لیں، ان کے انٹرویو پڑھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی گفتگو کو سنیں، تو ایک یقین ان کے پاس تھا جس نے انہیں کامیابی کی چوٹی پر پہنچا دیا. اور انسانوں سے مانگنے میں تو ممکن ہے کہ بخل بھی آ جائے. وہ ہمیں جانتا بھی ہو انسان، ہم سے محبت بھی کرتا ہو، وسائل بھی ہوں، لیکن بخیل ہو. تو ہمارا رب تو وہ ہے جو جواد و کریم ہے. اس کی بارگاہ میں تو ایسا شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں نہیں دے گا. ہاں، نہ دینے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ شاید اس سے بہتر دینا چاہتا ہو. تو انشاءاللہ تعالی یہ مختصر سی ویڈیو کے اندر جو میں نے وجوہات بیان کی ہیں، اور اس کو اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کو بہت نفع دینے والی ہے. ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے مہربانی فرما کر سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجئے. ویڈیوز جب ملے تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے اور آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے. السلام علیکم.